جنت کا وہ لمحہ جب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام اللہ کے حکم سے وہاں بسائے گئے۔ انسانی تاریخ کا نہایت نازک اور معنی خیز مرحلہ تھا۔ ہر طرف نعمتیں تھیں، سکون تھا، نہ کوئی بھوک، نہ پیاس، نہ خوف، نہ غم۔ جنت کی فضا میں اطمینان رچا ہوا تھا۔ درختوں پر ایسے پھل لگے تھے جن کا تصور بھی زمین پر ممکن نہیں۔ نہ دن کی تھکن تھی، نہ رات کی بے چینی۔ حضرت آدم علیہ السلام اللہ کی پہلی تخلیق بطور انسان تھے، جنہیں شعور، عقل اور اختیار عطا کیا گیا۔ ان کے ساتھ حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا گیا تاکہ وہ تنہائی محسوس نہ کرے، تاکہ محبت، سکون اور رفاقت کا تصور انسان کے وجود میں شروع ہو۔ یہ جنت ایک امتحان گاہ نہیں تھی جیسی زمین ہے، مگر یہاں ایک امتحان ضرور رکھا گیا تھا، ایک چھوٹا سا حکم، ایک حد جس کے اندر رہنا انسان کے لیے لازم تھا۔ اللہ تبارہ نے حضرت آدم اور حضرت حوا کو جنت کی ہر نعمت استعمال کرنے کی اجازت دی۔ ہر پھل، ہر سایہ، ہر آسائش ان کے لیے حلال تھی، مگر ساتھ ہی ایک واضح ہدایت دی گئی کہ ایک خاص درخت کے قریب نہ جانا۔ یہ حکم کسی کمی کی وجہ سے نہیں تھا، بلکہ اس لیے تھا کہ انسان کو یہ سکھایا جائے کہ آزادی کے ساتھ پابندی بھی ضروری ہے، اختیار کے ساتھ اطاعت بھی لازم ہے، اور محبت کے ساتھ آزمائش بھی آتی ہے۔ یہ درخت کون سا تھا؟ اس کی حقیقت کیا تھی؟ اس کا پھل کیسا تھا؟ قرآن مجید نے اس کی تفصیل بیان نہیں کی، کیونکہ اصل مقصد درخت نہیں بلکہ حکم تھا۔ اصل بات نافرمانی اور اطاعت کے فرق کو سمجھانا تھی۔ یہاں سے شیطان کا کردار شروع ہوتا ہے، وہی ابلیس جو پہلے ہی تکبر کی وجہ سے اللہ کے حکم کی نافرمانی کر چکا تھا، جس نے حضرت آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا اور جسے اللہ کی رحمت سے دور کر دیا گیا تھا۔ ابلیس کے دل میں حسد، انتقام اور ضد بھری ہوئی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ حضرت آدم اللہ کے محبوب ہیں۔ وہ یہ بھی جانتا تھا کہ جنت میں رہنا ایک عظیم نعمت ہے، اس لیے اس نے عزم کیا کہ وہ آدم کو لغزش میں ڈالے گا تاکہ انہیں اس مقام سے نیچے لایا جا سکے۔ شیطان نے براہ راست حکم توڑنے کا نہیں کہا، بلکہ اس نے وسوسے ڈالے، آہستہ آہستہ دل میں شک پیدا کیا، کیونکہ شیطان کا طریقہ ہمیشہ یہی رہا ہے کہ وہ برائی کو خوبصورت بنا کر پیش کرتا ہے۔ وہ حضرت آدم اور حضرت حوا کے دلوں میں یہ خیال ڈالنے لگا کہ شاید یہ درخت اس لیے منع کیا گیا ہے کہ اس کا پھل کھانے سے ہمیشہ کی زندگی مل جائے گی، یا انسان فرشتوں جیسا بن جائے گا۔ اس نے جھوٹی قسمیں کھائیں، یہ ظاہر کیا کہ وہ خیر خواہ ہے، کہ وہ چاہتا ہے کہ یہ دونوں ہمیشہ جنت میں رہیں، ہمیشہ کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوں۔ یہاں انسان کی فطرت سامنے آتی ہے، وہ فطرت جو تجسس رکھتی ہے، جو بہتر کی تلاش میں رہتی ہے، جو کبھی کبھی شیطان کے وسوسوں میں آ کر حقیقت کو بھول جاتی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نبی تھے، معصوم تھے، مگر اللہ نے انہیں اختیار دیا تھا، اور یہی اختیار اس آزمائش کا مرکز تھا۔ شیطان کے وسوسے بار بار آنے لگے، ایک لمحے کی لغزش، ایک لمحے کا غفلت بھرا فیصلہ، اور وہ ممنوع درخت کے قریب چلے گئے۔ قرآن اس لمحے کو نہایت وقار کے ساتھ بیان کرتا ہے، نہ الزام تراشی، نہ تضحیک، بلکہ صرف حقیقت کے آدم سے ایک لغزش ہو گئی۔ جیسے ہی انہوں نے اس درخت سے کھایا، حقیقت ان پر کھل گئی، ان کے سامنے ان کی خطا واضح ہو گئی۔ انہیں احساس ہوا کہ انہیں اللہ کے حکم کے خلاف قدم اٹھایا ہے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب انسان نے پہلی بار گناہ کے بوجھ کو محسوس کیا۔ جنت کی فضا وہی تھی، مگر دل کا سکون بدل چکا تھا۔ حضرت آدم اور حضرت حوا پر اپنی کمزوری عیاں ہو گئی، وہ فوراً پلٹے۔ انہوں نے شیطان کو الزام نہیں دیا، انہوں نے حالات کو قصوروار نہیں ٹھہرایا، بلکہ اپنی خطا کو تسلیم کیا۔ یہی انسان کی عظمت ہے، یہی توبہ کا دروازہ ہے جو اسی لمحے کھل گیا۔ انہوں نے اللہ سے وہ الفاظ مانگے جو قرآن میں محفوظ ہیں، وہ دعا جو ہر انسان کے لیے رہنمائی بن گئی کہ اگر لغزش ہو جائے تو کس طرح اللہ کی طرف پلٹنا ہے۔ اللہ نے ان کی توبہ قبول فرما لی، کیونکہ اللہ کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے۔ مگر قبولیت توبہ کے باوجود ایک فیصلہ باقی تھا۔ اللہ نے فرمایا کہ اب تمہیں زمین پر جانا ہوگا،
جہاں تمہاری نسل پھیلے گی، جہاں تمہیں محنت کرنا ہوگی، جہاں تمہیں بھوک، پیاس، دکھ، آزمائش اور خوشی سب کا سامنا ہوگا۔ یہ جنت سے نکالا جانا محض سزا نہیں تھا، بلکہ ایک عظیم منصوبے کا حصہ تھا، کیونکہ اللہ پہلے ہی فرما چکا تھا کہ وہ زمین پر اپنا خلیفہ بنائے گا۔ حضرت آدم کی لغزش نے اس منصوبے کو شروع ہونے کا ذریعہ بنا دیا۔ زمین پر اترنے کے ساتھ ہی انسان کی اصل کہانی شروع ہوئی، مگر ممنوع درخت کی آزمائش ہمیشہ کے لیے انسان کے ساتھ ایک سبق بن گئے۔ یہ واقعہ بتاتا ہے کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ وہ خیر خواہی کے لباس میں آتا ہے، وہ چھوٹے گناہوں کو معمولی بنا کر پیش کرتا ہے، وہ انسان کو یہ احساس دلاتا ہے کہ شاید یہ حکم اتنا اہم نہیں۔ یہ واقعہ یہ بھی سکھاتا ہے کہ انسان کامل نہیں، اس سے خطا ہو سکتی ہے، مگر اصل کامیابی خطا کے بعد کے رویے میں ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اگر توبہ میں تاخیر کی ہوتی، اگر وہ تکبر کرتے، اگر وہ اپنی غلطی کو جائز ثابت کرنے کی کوشش کرتے، تو تاریخ انسانیت کچھ اور ہوتی، مگر انہوں نے فوراً جھک کر مان لیا، اور یہی جھکنا انسان کو اللہ کے قریب کرتا ہے۔ ممنوع درخت کی آزمائش دراصل اطاعت اور نافرمانی کے درمیان فرق کو واضح کرتی ہے۔ یہ بتاتی ہے کہ اللہ کے حکم میں بھلائی چھپی ہوتی ہے، چاہے انسان کو اس وقت سمجھنا ہے۔ یہ واقعہ ہر دور کے انسان کے لیے آئینہ ہے۔ آج بھی انسان بہت سی چیزوں میں یہی سوچتا ہے کہ تھوڑا سا قدم اٹھانے میں کیا حرج ہے۔ یہی وہ سوچ ہے جو شیطان ڈالتا ہے۔ آج بھی ممنوع درخت موجود ہیں، شکل بدل گئی ہے، مگر حقیقت وہی ہے۔ کبھی وہ حرام رزق کی صورت میں ہوتے ہیں، کبھی ناجائز تعلقات کی صورت میں، کبھی ظلم، فریب اور جھوٹ کی صورت میں۔ ہر انسان اپنی زندگی میں کسی نہ کسی ممنوع درخت کے سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ حضرت آدم کی کہانی یہ بھی سکھاتی ہے کہ اللہ بندے کو گناہ پر پکڑنے سے پہلے توبہ کا دروازہ کھولتا ہے۔ انسان اگر سچے دل سے پلٹ آئے تو اللہ نہ صرف معاف کرتا ہے بلکہ اسے ہدایت بھی دیتا ہے۔ اسی واقعے کے بعد اللہ نے انسانوں کے لیے انبیاء بھیجنے کا سلسلہ شروع کیا تاکہ ہر دور میں حق اور باطل کا فرق واضح رہے۔ ممنوع درخت کی آزمائش دراصل انسان کی آزادی، اس کی کمزوری، اس کی ذمہ داری اور اللہ کی رحمت کا مکمل خلاصہ ہے۔ یہ واقعہ نہ صرف ایک تاریخی قصہ ہے بلکہ ایک زندہ پیغام ہے جو ہر انسان کو یہ یاد دلاتا ہے کہ راستہ بھٹک بھی جائے تو واپسی ممکن ہے، بشرطی کا دل میں ندامت ہو، زبان پر توبہ ہو اور ارادہ اللہ کی اطاعت کا ہو۔